وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قرآن کریم سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کا نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ فتح سے ہے، قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس سورت کا ایک معروف نام سورت ام الکتاب، ام القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کا خلاصہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور ان 6 کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کو بیان فرمایا۔ مالک یوم الدین، اس میں قیامت کو بیان فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکام کو بیان فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت کو بیان فرمایا اور ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ ماننے والوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ لایا گیا، الذین انعمت علیہم، یہ اعتماد کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ لائے، نمبر 1 مغضوب، نمبر 2 ضال۔ جو شخص ضد کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب کے اندر شامل ہے، اور جو لا علمی کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال کے اندر شامل ہے۔ تو دونوں قسم کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کو عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، تو اس میں چونکہ گائے کا واقعہ ہے، قصہ ذکر کیا، اس لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ مقطعات، یہ مقطع کی جمع ہے، اور یہ قطعون سے، جس کا معنی کاٹنا، کیونکہ ان میں سے ہر حرف کو کاٹ کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ جس کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے، اس کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت ایک تو قرآن کریم کی فصاحت کو بیان کرنا ہے، بلاغت کو۔ عربوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ الف لام میم 3 حروف پر مشتمل چھوٹی سی آیت بن جاتی ہے، اور اس آیت کا مقابلہ 3 حروف پر جو مشتمل ایک لفظ ہے، اس کا بھی سارے عرب مل کر نہیں کر سکے۔ پھر ان کا معنی چونکہ دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو یہ سمجھانا مقصود ہے قرآن کریم اسی شخص پہ کھل سکتا ہے جو سب سے پہلے اپنی عاجزی، اللہ کی طاقت، قدرت، اللہ کے علم کا اعتراف کرتا ہے۔ ایمان والوں کی چند ایک صفات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو چیزیں نہیں دیکھ سکتے اس کو بھی مانتے ہیں، دنیا کی آنکھ میں، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے وہ بھی مانتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہیں، تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کی تصدیق کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین کی اوصاف بیان فرمائے کہ منافق کی صفات کیا ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں، حسد ہے ان میں، کبر ہے، مکر و فریب ہے، حرص اور لالچ ہے، سفاہت اور بیوقوفی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا تمسخر اور مذاق ہے، زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جہالت ضلالت ان کا مقدر ہے، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ منافقین کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر معروف واقعہ بنی اسرائیل میں جو گائے کا تھا وہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ حکم آیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، یہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، دوسری حکمت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو موت کے بعد دوبارہ اٹھنا یعنی قیامت کے قائل نہیں تھے، تو ان کے سامنے دلیل قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یوں مردوں کو زندہ فرما دیں گے، اٹھا دیں گے۔ اور یہ لوگ بچھڑا یعنی گائے کے بچے کی عبادت کرتے تھے، تو بتا دیا گیا بھی یہ تو دیکھو قتل ہو گیا ہے، ذبح ہو گیا ہے، تو ذبح ہونے والا، قتل ہونے والا، مرنے والا یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ بچڑے کی عبادت کرتے تھے تو اس کا رد ہو گیا کہ جو ذبح ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بچڑے کے ساتھ جو عقیدت تھی، عبادت کا تعلق تھا، اس پر رد کیا۔ پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا حضرت آدم ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کا بیان فرمایا، ملائکہ کے مکالمے اور گفتگو کا ذکر فرمایا، پھر یہود اور نصارہ کی عادات کو بیان کیا، ان کی عادات بد کیا ہیں، حق کو چھپا لیتے ہیں، خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ نبی کے سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئے اور تکبر کے ساتھ بستیوں میں داخل ہو رہے ہیں، حس کرتے ہیں، طمع کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بار بار توڑتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بیان فرمائیں۔ ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اچھے اوصاف ہیں مومنین کے، اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور جو گندے اوصاف ہیں منافقین کے، یہود کے، نصارہ کے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اچھی عادات کو اختیار کرنا ہے اور بری عادات سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اس بارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، باطل سے الگ تھے، حق کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ملت ابراہیمیہ کا خیال کریں، اتباع کریں، یعنی باطل سے الگ رہیں، حق کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اس کا معیار کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، بس وہ ہمارے سامنے نمونہ ہیں۔ ان والے عقائد، ان والے اعمال اختیار کریں تو سمجھیں آپ نے حضرت ابراہیم کی ملت کو بھی پہچان لیا اور اختیار کر لیا۔ ان کو چھوڑ دیا تو سمجھے ملت ابراہیمی کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی عادات اختیار کرنے کی، اپنانے کی، اور بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پارہ، اس میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو تقریباً 16 ماہ تک آپ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا فرماتے رہے۔ حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمانی شروع کر دی۔ تو تحویل قبلہ کا معنی ہے قبلے کا تبدیل کر دینا۔ اس کی حکمتیں ہیں، کچھ ہمارے علم میں آتی ہیں، کچھ علم میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کچھ بیان فرما دیتے ہیں، کچھ نہیں بیان فرماتے۔ تو ہم تو حکمتوں کے پابند نہیں ہیں، جو بیان فرما دیا اس کے پابند ہیں، باقی حکمت سمجھ آئے نہ آئے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ تبدیل ہوا، پارہ نمبر 2 کے شروع میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس پارے میں بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ مثلا ایک تو قصاص کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو، آپ یقین فرمائیں قتل ناحق کے دروازے بند ہو جائیں۔ نمبر 2، وصیت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔
اگر وصیت پر عمل کر لیا جائے اور وصیت کو سمجھ لیا جائے تو بہت بڑا ایک خاندان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وصیت کس مال میں کرنی ہے، وصیت کن کے لیے کرنی ہے، یہ تفصیلی احکام ہیں، لیکن قرآن کریم میں پارہ نمبر 2 میں وصیت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ نمبر 3 جہاد کا مسئلہ بیان کیا۔ یہ بات ذہن نشین فرما دیں، فرما لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر لفظ جہاد کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد شریعت کا بہت اہم مسئلہ ہے، تو جہاد اور قتال کو بیان فرمایا۔ نمبر 4 مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا کہ جو شخص مومن ہے پھر وہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، مرتد جس کی سزا قتل ہے، تو مرتد کی سزا کو بیان فرمایا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا یہ ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا جی سے اٹھ کے مرتد کو گولی مار دے یا قتل کر دے۔ فی الحال میں اس کے تفصیلی احکام بیان نہیں کر رہا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ مرتدین کی سزا کا ذکر فرمایا۔ نمبر 5 عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس کو بیان فرمایا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہ جو ماہواری کا خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا، اور قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمانا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح حرام اور ناجائز ہے۔ اس کا ذکر احادیث میں الگ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں اس حکم پر قیاس کریں تو سمجھ آ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے حالت حیض میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کو منع فرمایا اور بنیادی وجہ بیان فرمائی ہوا اذن، یہ گندگی کے دن ہیں، نجاست کے دن ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہی اذن یعنی غلاظت اور نجاست جس طرح حالت حیض میں ہے اسی طرح حالت نفاس کے اندر بھی ہے، تو وہاں بھی بچنا ضروری ہے۔ تو حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس سے منع فرمایا۔ میں یہ درمیان میں ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی ذہن نشین فرما لیں کہ عورت نکاح کے بعد خامد کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں خامد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح خامد اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 6 طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا، طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ 1 طلاق دیں تو 1، 2 طلاق دیں تو 2، 3 طلاق دیں تو 3، 3 طلاق دیں تو 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاق دینے سے 1 نہیں ہوتی۔ نمبر 7 عدت کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کیا ہے، شوہر فوت ہو جائے تو عدت کیا ہے۔ عدت عورت کے لیے ایک ہی نہیں ہے، مختلف خواتین کے لیے مختلف عدتیں ہیں۔ اگر بچی ہے، بالغ نہیں ہوئی، ابھی اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، نکاح ہوا تو طلاق ہو گئی۔ بوڑھی عورت ہے جس کو حیض کا خون آتا ہی نہیں، طلاق ہو گئی۔ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عورت، اس کی عدت کیا ہے۔ ایک عورت کو طلاق دے دی اور وہ امید کے ساتھ نہیں تو اس کی عدت کیا ہے، امید کے ساتھ ہے تو اس کی عدت کیا ہے۔ اس لیے کبھی مسئلہ پیش آ جائے تو علماء کرام سے پوچھ لیں کہ اس حالت میں عدت کیا ہوتی ہے۔ نمبر 8 پھر رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا
دودھ پینے کا مسئلہ کہ جو کسی عورت کا دودھ پی لے رضائی بیٹا بن جاتا ہے، وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، لڑکی پی لے رضائی بیٹی بن جاتی ہے، تو جس نے دودھ پلایا اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ نسب کے ساتھ رشتے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل معلوم کر لیں جب بھی ضرورت پیش آئے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حق کے نمائندے طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت ان کا واقعہ بیان کیا۔ جالوت کے پاس طاقت بھی ہے، کثرت بھی ہے، فوج بھی ہے۔ حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم ہے، فوج کم ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے کو فتح عطا فرمائی، اور قرآن کریم نے ضابطہ بیان فرما دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی جماعتیں ہیں طاقت میں چھوٹی ہوتی ہیں، گنتی میں کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو تو اللہ ان کو غالب فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے بات سمجھ آنی چاہیے کہ مسلمان جب بھی غالب ہوتا ہے مادیت کی بنیاد پہ نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، توکل، بھروسہ، نیک اعمال کی بنیاد پہ غالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا توکل نصیب فرمائے، بھروسہ نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 3، اس کے آغاز میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ امت سے تو تمام انبیاء افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے، کسی نبی کو کوئی اور اعزاز بخشا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو معجزات جیسی ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، چونکہ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کے دعوے کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ نمرود کو خاموش کرایا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح دین کا کام تصنیف ہے، تبلیغ ہے، واعظ و نصیحت ہے، جہاد ہے، امامت ہے، خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا گناہ نبی نہیں کرتا۔ اگر یہ گناہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی یہ نہ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر سود کی حرمت کو بیان فرمایا، اور سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے فریق دوسرے فریق کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے، حرام سمجھ کے کھاتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو خدشہ ہوتا ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے، 1 روپیہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک دعا کا ذکر ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ آل عمران۔ آل اولاد کو کہتے ہیں، عمران ایک شخص کا نام ہے، تو آل عمران کا معنی اولاد عمران۔ اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اس لیے صورت کا نام ہی سورہ آل عمران ہے۔ آغاز اس کا ہو رہا ہے اس بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی ایک 60 افراد پر مشتمل وفد لے کر آئے۔
انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا، بحث کی۔ ایک ان کو ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت ہے، اپنا شاعر کھڑا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں حسان بن ثابت شاعر کھڑا کیا، ان کا شاعر شکست کھا گیا۔ خطابت پہ ناز تھا تو خطیب کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس اپنا خطیب پیش کیا، اس پر بھی وہ شکست کھا گئے۔ دلائل کی باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلائل بیان فرمائے۔ تو اس صورت میں دلائل ہیں اس بات کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اور خدا نہیں ہیں۔ پھر اس صورت میں یہود و نصارہ کے جرائم کا بیان کیا ہے۔ یہ ظالم انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیتے تھے، ناحق خون ریزی کر دیتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے۔ ان جرائم کو بیان کیا اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے مجرمین سے الگ رہو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ رکھو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ رکھ رکھاؤ، وقتی ضرورت، اپنے ماحول کو سازگار کرنے کے لیے ایسے تعلقات جسے مدارات کہتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ تعلق ایسا ہے، یہ تعلق ایسا ہے۔ کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے، لیکن اس وقت جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، املاک تباہ نہ کر رہے ہوں، تجارتی مال کو اسلام خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ بہرحال ہر وقت علماء سے رابطہ رکھے تو پوچھ لینا چاہیے کہ اب اس تعلق کی نوعیت کیا ہے، یہ تعلق کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ پھر اس صورت میں 3 بڑے اہم واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے، اولاد نہیں تھی، منت مانگی، اے اللہ تو بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی۔ تو حضرت مریم کی والدہ کو سرا ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، بیٹی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس میں زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی دعا دیکھی، انہوں نے بھی دعا مانگی، اللہ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ تو ولی کی کرامت کو دیکھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، ولی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا، کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر ظاہری اسباب کے پیدا ہوئے۔ تو یہ 3 واقعات بیان فرمائے۔ آخر میں یہود کا ایک نظریہ تھا، اس کا رد کیا ہے۔ یہود کا نظریہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ نے فرمایا انی متوفی کا، کہ موت میں دوں گا، تسلی دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ رافعوں کا، میں تمہیں آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ پھر فرمایا میں تیرے تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان سے محفوظ رکھوں گا، اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو میں کامیاب کر دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کافر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے، زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں تو اس کا سپاہی بنیں، ان کے ساتھ معاون بنیں، اور نہ ہو تو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہماری زندگی میں آگے تو ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے۔ پارہ نمبر 4، اس کے شروع میں بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ پھر بیت اللہ، کعبہ، بیت الحرام کی خصوصیات اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ یہ کعبہ ہے، اس میں اہم نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ آپ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے، اور وہ پتھر آج کے دور میں لفٹ جسے سمجھے یوں اوپر جاتا، تو ابراہیم علیہ السلام پتھر اوپر رکھا آتے پھر نیچے آتے، تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے۔ وہاں زمزم، وہ پانی جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی وجہ سے نکلا تھا، معروف ہے، سب جانتے ہیں، شفا کا پانی ہے، اللہ بار بار پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتیم کا ذکر ہے، کعبہ
کا ایک حصہ وہ ہے جو چھتا ہوا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو خالی ہے، اور تقریباً 4 فٹ یا دیوار ہے وہ جو بنائی کی ہے، اور اس کا ایک دروازہ آنے کا جانے کا بنا ہوا بھی ہے، اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ تو وہاں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حتیم کعبہ ہے، شاعر ہیں، امن کی جگہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، یہ سب چیزیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کا بیان فرمایا ہے کہ حج فرض ہے۔ وہ شخص، مرد یا عورت، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آئے اور جائے، اور زیادہ راہ بھی ہو، کرایہ بھی ہو، عورت ہو تو محرم بھی ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس امت کی خصوصیت بیان کی ہے کہ اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کی اختیار کریں، اور جو جائز اسباب ہیں گناہ سے بچنے کے، وہ اسباب اختیار کریں۔ پھر اس میں مسئلہ بیان فرمایا کہ منافقین اور کفار، ان سے دوستی نہ رکھو، منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو، ان سے یارانہ نہ رکھو۔ ہاں، رکھو ایک اور چیز ہے، وقتی ضرورت ایک اور چیز ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر اس بارے میں غزوات کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد ہے، لیکن تفصیل سے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اہم، بڑی، جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا، وہ جنگ بدر ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہے۔ تو ان غزوات کا تذکرہ فرمایا، اور ان غزوات کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب ہوتا ہے، اسلام جہاد سے غالب ہوتا ہے۔ تو غزوات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے آخر میں، یعنی سورہ آل عمران کے آخر میں، اہل ایمان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا، کہ دیکھو تم صبر بھی کرو، ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرے دو، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر وقت کھڑا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں حکم دیا ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، دشمن سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، ورابطوا، محاذوں پر پہرے دو، واتقوا اللہ، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اسی میں تمہاری نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت اور عمل کی توفیق دے، شریعت کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلقہ احکام بہت بیان فرمائے، تو سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال کے نام پر کوئی سورت نہیں نازل فرمائی، البتہ سورۃ النساء کے نام پہ سورت نازل فرمائی۔ کس قدر عظمت دی ہے عورت کو کہ ان کے نام پہ سورت نازل فرما دی ہے۔ اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، اسلام عورت کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، یہ بہت بری بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام نے خواتین کی عظمت بیان کی ہے، حقوق بیان کیے ہیں، کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے، ورنہ اسلام نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اس میں کئی ایک احکام بیان کیے ہیں۔ ایک مسئلہ بیان کیا تعدد ازواج کا، یعنی ایک سے زائد نکاح۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ایک سے زائد نکاح کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر اس شخص کے پاس ہمت، طاقت ہو، اسباب ہوں، عدل کرتا ہو، تو ایک سے زائد شادیاں کرنے والا ایک شادی کرنے والے سے افضل ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حقوق ادا نہ کرے تو مواخذہ بھی بہت سخت ہے۔ بہر خلاصہ یہ ہے کہ ایک سے زائد کی اجازت دی گئی ہے۔ اپنے حالات اور ماحول کو دیکھ کر آپ ذرا خیال کریں، ایسا کہیں نہ ہو کہ آدمی دوسری شادی کرے تو پہلی کا جو معاملہ وہ ذرا نامناسب ہو جائے، خاندانی نظام تباہ ہو جائے۔ ہر بندے میں اس کی سکت اور ہمت نہیں ہوتی۔ خیر، تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔
پھر میراث کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، وراثت کے اصول بیان فرمائے ہیں، کس کو کتنا حصہ دینا اس کا ذکر فرمایا ہے، محرمات کو بیان کیا ہے، یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے، کس سے ناجائز ہے، کس سے حرام ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ یہ بات یہ نشین فرما لیں، نکاح کے حرام ہونے کے بنیادی طور پہ 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نسب، یعنی خون کے جو رشتے ہیں۔ نمبر 2 رضاعت، جو دودھ پینے سے رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 مصاہرت، جو شادی کرنے سے رشتے ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی عورت سے نکاح ہو گیا ہے، رخصتی ہو گئی ہے، تو اس کی والدہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ مصاہرت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بنیادی 3 قسم کے اسباب ہیں، باقی تفصیل سے بتا دیا ان محرمات کو۔ اور پھر حرمت متع کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متع حرام ہے، اور متع زنا ہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کو حرام سمجھنے کی اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں حلال عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 5، اس میں ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے، یعنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے مرد عورت پر مقدم اور افضل ہے، اور اس کی بنیادی 2 وجہیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مرد کے ذمے عورت کے اخراجات ہیں، عورت کے تمام مصارف برداشت کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، فطرت اور طبیعت، تکوینی نظام ایسا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت اور فضیلت دی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ضابطہ ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت اور طاقت میں کوئی خاص خاتون کسی مرد سے آگے نکل جائے تو اس سے ضابطے تبدیل نہیں ہوتے۔ عموماً ایک ماحول یہ بیان فرمایا ہے، میں اس کا مثال دیتا ہوں کہ جس طرح شہر میں رہنے والا دیہات میں رہنے والے سے عام طور پہ معاملات کے اعتبار سے یا تعلیم کے اعتبار سے بہت آگے ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایک دیہات میں رہنے والا بندہ علم حاصل کر کے شہر والے سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے عمومی نظام، ایک ہوتا ہے خاص کسی بندے کی فضیلت، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ تو بہرحال فطرت کے اعتبار سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فوقیت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، یہاں طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں، مثلا وضو بھی کرنا ہے، جب نماز پڑھنی ہو، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وضو کرنا ہے۔ اور بعض حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، آدمی کو احتلام ہو جائے، اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو غسل جنابت جسے کہتے ہیں، عورت حیض نفاس سے پاک ہو تو ان حالت میں غسل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو طہارت کے مسائل بھی اس پارے کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اور پھر اس کے رسول کی بات مانو، اور پھر فقہا کی بات مانو۔ یہ 3 باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تو خالق اور مالک ہیں، مخلوق اور مملوک نے بات ماننی ہے، لیکن دنیا میں اس کان سے اللہ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کی ذات کو دیکھیں یا بات سنیں گے تو بات مانیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ ہے پیغمبر کا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کوئی براہ راست، کوئی بذریعہ جبرائیل، کسی کی طرح میں اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پیغمبر پاک عربی ہیں، ہم اجمی ہیں، عربی نہیں جانتے، اور کوئی عربی سمجھتا ہو تو قرآن و سنت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر وہ نبی کی بات کیسے مانے؟ اس کے لیے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو، یعنی فقہا نبی ہی کی بات کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، پیغمبر کی بات کو حدیث کہتے ہیں، فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث مبارک اور فقہ، اللہ تعالیٰ، مصطفیٰ اور فقہا تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ ہم بیان فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں یہ بات فرمائی کہ مجھ سے دعا مانگو،
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن پر آپ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ کون ہے؟ اس کا تذکرہ 5ویں پارے میں ہے۔ وہ 4 قسم کے طبقات ہیں۔ نمبر 1 النبیین، نمبر 2 الصدیقین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 اولیاء۔ پہلی بات انبیاء کی بات مانو، ہر علاقے میں نبی نہیں، صحابی کے نقش قدم پر چلو، ہر علاقے میں صحابی نہیں، شہید کے نقش پر چلو۔ شہید ظاہر شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو بتائے گا کیسے، رہنمائی کیسے کرے گا؟ پھر میں اولیاء کے نقش قدم پر چلو۔ گویا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اور ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا نبی کے راستے پر بھی چلنا ہے، صحابہ کو بھی تھامنا ہے، شہداء سے بھی قریب رہنا ہے، اور اولیاء امت کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ ہم نے ان چاروں کی اتباع کرنی ہے، نقش قدم پر چلنا ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے۔ کوئی جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے، بھول سے قتل ہو جائے، چوک ہو جائے، قتل خطا تو اس کی سزا کیا ہے، قتل عمد، قتل خطا، دیت کب ہوتی ہے، فدیہ کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ احکام اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر بیان فرمائے۔ پھر اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے عام نمازوں کا ذکر تو فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے تو طہارت کرو، نماز کا ارادہ ہو تو خود پاک کرو، اور بطور خاص 2 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ ایک نماز ہے صلاۃ الخوف، جب میدان جنگ میں ہوں، خوف سوار ہو، یعنی سارے نماز پڑھتے ہیں، دشمن یک بار حملہ نہ کر دے، تو وہاں کیسے نماز پڑھنی، اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ اور پھر نمازوں میں سے بطور خاص والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ کاروبار کا وقت ہے، مشغولیت کا وقت ہے۔ عموماً اس وقت میں ذرا مسجد کی طرف جانا ایک تاجر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بطور خاص عصر کی نماز کا ذکر بھی فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کی حالت بیان فرمائی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیانے بیچارے پھنسے پڑے ہوتے ہیں، کہیں دین میں فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے، کہیں دنیا دار میں فائدہ دیکھا تو ادھر چلے گئے، اللہ کے نبی کی بات ماننے میں دنیا کی غرض دیکھی تو وہاں دوڑ گئے، اور جب وہاں دنیا کا نقصان نظر آیا تو ان کو چھوڑ گئے۔ یہ منافقین کی حالت ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو پکا ایک موقع پر رہنا چاہیے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، دنیا میں کبھی بظاہر نفع بھی ہوتا ہے، کبھی بظاہر نقصان بھی ہوتا ہے، اصل نفع نقصان آخرت کا ہے۔ اور سب سے آخر میں 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ دیکھو اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے بنیادی طور پر 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 عقائد کا ٹھیک ہونا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ عقیدہ نہیں، تمام عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عقائد بھی ٹھیک فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 6، یہاں ایک بات بیان فرمائی جو پہلے پاروں میں بھی چل رہی ہے۔ یہود و نصارہ کے جرائم بیان کیے ہیں، مختلف طریقوں سے دین پر حملہ کرنا اور دین کو مجروح کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، سازشیں کرنا، اور پھر یہ بتایا کہ انہیں کوششیں کی ہیں، سازشیں کی ہیں مگر ناکام رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان میں سے نصارہ کا جو عقیدہ تھا، عیسائیوں کا، اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، ثالث الثلاثہ۔ وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام بھی 3 میں سے ایک خدا ہے، روح القدس خدا ہیں، اللہ تعالیٰ خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، 3 کا مجموعہ خدا ہے۔ مختلف ان کے ذہان تھے، بہرحال عقیدہ تثلیث ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے باطل ہونا اور غلط ہونا بیان فرمایا۔ سورۃ المائدہ، المائدہ کہتے ہیں عربی میں دسترخوان کو، چونکہ اس میں ذکر ہے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ المائدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، حکم دیا ہے عہد کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، معاملات کو ٹھیک رکھو۔ جو حرام چیزیں ہیں، مردار ہے،
جب ذبح کرتے ہیں تو رگوں سے خون نکلتا ہے، دم مسفوح بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے بطور خاص، یہ وہ مردار ہیں کہ جس سے تمہیں بچنا چاہیے، یہ تمہارے اوپر حرام ہیں۔ پھر حالت اضطرار کا بیان فرمایا ہے، یعنی چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی انسان بھوک کی وجہ سے اتنا مجبور ہو جائے کہ چیز نہ کھائے تو مر جائے گا، تو اس حد تک اس کو کھانے کی گنجائش ہے جس سے اس کی جان بچے، لیکن مقصد اس میں لذت نہ ہو، مقصد مزہ نہ ہو، مجبوری ہو، جان بچانے کی خاطر اتنا کھانا جس سے جان بچ سکے، اس کی گنجائش ہے۔ پھر اس میں تکمیل دین کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ دین کے کامل اور مکمل ہونے کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے، کچھ مسائل احادیث میں بیان فرمائے، اور بعض مسائل کے لیے قرآن کریم اور احادیث میں اصول بیان فرما دیے، جن اصولوں کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جائے گا، اور ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ نے امت کو مجتہد اور فقہ عطا فرما دیے۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل فرما دیا، یعنی سب چیزیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معیار تقوی، نیکی، صحت عقائد ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جس کی عقائد ٹھیک ہے اور اعمال ٹھیک ہے۔ اگر عقائد میں فساد ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ بات یہود کو سمجھائی کہ یہ بات تمہاری غلط ہے اور تمہارا دعویٰ باطل ہے، اور اس میں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ محض اپنی امیدوں سے، خیالی پلاؤں سے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور قریبی نہ کہنا، تیاری کرو، عقائد ٹھیک کرو، اعمال ٹھیک کرو، اور اس سے تم اللہ تعالیٰ کا محبوب بنو گے۔ پھر اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا کے پہلے خامد اور بیوی ہیں، تو حضرت حوا کے پیٹ سے ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتا، پھر بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتا، تو جو اکٹھے بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک پیٹ سے بیٹا، پھر بعد میں بیٹی، ایک پیٹ سے بیٹی، دوسرے پیٹ سے بیٹا، ان کا نکاح ہوتا۔ تو قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ چاہتا تھا میرا اس سے نکاح ہو نہیں سکتا تھا، تو قابیل نے اس مقصد کے لیے حابیل کو قتل کر دیا۔ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر ایک ہے چور، ایک ہے ڈاکو، ایک ہے باغی۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں ڈاکوؤں اور باغیوں کی سزا کا ذکر فرمایا۔ بعض ایسے ہیں جن کو سولی پر چڑھا دینا چاہیے، بعضوں کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹ دینا چاہیے۔ تو ان کی جو مختلف سزائیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد امت سے جرائم کو ختم کرنا ہے۔ یہ ایسی عبرت ان کو بنا دو کہ کوئی آدمی یہ گناہ اور جرم کرنے کی جرت نہ کرے۔ چھٹے پارے میں اسلامی قوانین اور حدود کو بیان فرمایا ہے، اس جرم کی یہ حد ہے، اس جرم کی یہ حد ہے۔ بعض جرائم کی حدود بیان کی ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ضابطے بیان فرما دی ہے۔ قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کا بھی یہاں چھٹے پارے میں ذکر فرما دی ہے۔ قرآن کریم باقی آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ ایک تو اتنا کافی ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے، ہمارے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لیکن وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرات، معاملات، یہ پانچوں چیزیں موجود ہیں، اور جس طرح اس میں موجود ہیں اس طرح کسی آسمانی کتاب میں تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم اس بنیاد پر باقی تمام آسمانی کتابوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو کفار کی دوستی میں خطرات کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان سے یارانے مت رکھو، قلبی دوستی مت رکھو، اندر کا تعلق مت رکھو، تمہارا تعلق مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔
اور پھر ساتھ یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ تو دین، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے تمہارے، تم اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو گے تو بہت اچھا، نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، اللہ ان سے پیار کریں گے، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے بھی نہیں، اور وہ لوگ دین کو پیش کریں گے، دین پر عمل کریں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کفار سے یارانہ اور دوستانہ بھی نہیں رکھنا، اور ڈرتے ہوئے اللہ کے دین کے کام کے اندر لگا رہنا ہے۔ آخر میں ایک بات فرمائی کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں، تمہارے دشمن نصارہ بھی ہیں، یہودی بھی مسلمانوں کے مخالف ہیں، نصارہ بھی مخالف ہیں، دونوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن ان میں زیادہ نفرت اور زیادہ دشمنی اور زیادہ کینہ مسلمانوں کے ساتھ جو رکھتے ہیں وہ یہود ہیں، اور عیسائی ان کی نسبت نرم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بالکل بجا ہے، جو فرمائے 100% ٹھیک ہے، لہذا ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب یہود اور نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کو اپنا دشمن ہی سمجھیں، اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں، وہ ہرگز ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں گے، راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرے پیغمبر یہ یہود اور عیسائی آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی بن جائیں، الیاس باللہ، ایسا ہونا نہیں ہے تو آپ سے کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر شریعت کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 7، اس میں نمبر 1 قسم کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ۔ یمین لغو کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم اٹھائی ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا میں نے کام نہیں کیا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو قسم کھائی ہے اس میں سچا ہوں، حالانکہ وہ سچا نہیں ہوتا، اپنے خیال کے مطابق وہ سچی سمجھ کے قسم کھا رہا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 یمین غموس، کہ آدمی جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے کام کیا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی قسم اٹھاتا ہے، اس پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور آئندہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں کام کروں گا، نہیں کر پاتا، میں نہ کام نہیں کروں گا، پھر بھی کر لیتا ہے، ایک یمین منعقدہ ہے، تو اس پر کفارہ آتا ہے۔ یعنی اگر آدمی نے کام نہ کیا، چونکہ قسم اٹھائی ہے، تو گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ یہ 3 قسم کی قسموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے۔ 3 قسم کی قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، تو قسم کے متعلقہ کچھ چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، یا 10 مساکین کو کپڑے دے دے، اور یا غلام آزاد کر دے، اور یا 3 روزے رکھ لے۔ پھر پارہ نمبر 7 میں مائدہ دسترخوان کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتاریں گے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانا تو ہم بہت سخت عذاب دیں گے۔ پھر سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ آپ عذاب دینا چاہیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ قادر ہیں، آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب ہیں اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ وہ دن ہے کہ جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی، سچوں کو نجات ملے گی اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق دے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ انعام، انعام کہتے ہیں چھپائے مویشی جانور، چونکہ اس میں ذکر ہے انعام کا، مویشیوں کا، اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورہ انعام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں مشرکین کے غلط عقائد کی بڑی کھل کر تردید کی ہے، مشرکین کے غلط نظریات کی تردید کی ہے۔ پھر اس سورت میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلائل دیے ہیں، اور دلائل دے کے مشرکین کا رد کیا ہے،
اور اللہ کی قدرت کے دلائل دے کے مشرکین پر حجت عام کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید اور اپنی قدرت کے دلائل دیے، اور اس صورت میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یکجا اس قدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس صورت کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی ہدایات پر عمل کرو۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تمام کے درمیان قدر مشترک عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ قیامت ہے، اور تمام کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت، صداقت، دیانت، سچائی، دفاع عہد، حقوق کی ادائیگی، یہ قدر مشترک ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان۔ اگرچہ احکام کی تفصیل تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو حکم ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی اتباع کریں، یعنی جو قدر مشترک چیزیں ہیں سب انبیاء کے درمیان ہیں، تو ان کو ماننا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات پر دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اپنی ذات اور صفات کا دلائل سے تعارف کرایا ہے، چونکہ انسان اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہے تو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ان کی نشانیوں سے سمجھتا ہے، صفات سے سمجھتا ہے، قدرت کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور مومن اور کافر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی فرق بیان فرمایا ہے کہ مومن میں ہر چیز میں اللہ کی نشانی کو دیکھتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اور کفار تمام اشیاء میں اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے، اسباب کو دیکھتے ہیں۔ یعنی کافر کی نظر اسباب پر ہوتی ہے اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اسے سبق ملتا ہے، ہم اسباب اختیار کریں مگر توکل اور بھروسہ اسباب پر نہ ہو، بلکہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ تو اسباب اختیار کرنا یہ سنت ہے، اور مسبب الاسباب پہ نظر رکھنا یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب پہ نظر رکھتے ہوئے اس کی عطا کردہ اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 8۔ مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ ہر نبی کے کچھ دشمن ہوتے ہیں جو پیغمبر کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، نبی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یا آپ کے ساتھ بھی ہے، لہٰذا آپ دل بڑا رکھیں اور ان حماقتوں کی مذاق اڑانے کی پرواہ نہ فرمائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا اور سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا عمل ہے اللہ اچھی جزا دیں گے، کوئی برا عمل کرتا ہے اس پر بری جزا دیں گے۔ اچھے عمل پر بری سزا نہیں ہے اور برے عمل پر اچھی جزا نہیں ہے، ایک ترتیب سمجھائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آگے مشرکین کی چند ایک حماقتوں اور بیوقوفیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ پھر بیٹیوں کو قتل کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ نسل اس سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس مساہرت کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تم کیسے پیدا ہوتے، آگے اولاد کیسے چلتی، کسی کی بیٹی نہ ہو تمہارے بیٹے کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی حماقت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر مشرکین کی عادت بد تھی، بعض چیزوں کو خود حلال کہہ لیتے، بعض چیزوں کو خود حرام کہہ دیتے، اپنی مرضی سے حلال اور حرام کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے یہ بات کہ دیکھیں چاندے کی چیزیں تو یہاں بیان فرما دی گئی ہیں، مردار حرام ہے جو بغیر ذبح کے مر گیا،
رگوں سے نکلنے والا خون جو ذبح کے وقت نکلتا دم مسفوح یہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے۔ یہ 4 بطور مثال کے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی حدیث میں جانوروں کا ذکر ہے جو کہ حرام ہے۔ تو یہ سمجھایا کہ تم یہ کام نہ کرو کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام، جو اللہ نے حرام فرمایا حرام سمجھو، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھو۔ پھر یہود کے بارے میں فرمایا کہ ان کی سرکشی، ان کی طغیانی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں حلال تھیں اور ان پر حرام فرما دی کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں۔ مثلا گائے کی چربی ہے جو اس کی کمر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں فرمائیں کہ یہ فلاں فلاں چیزیں حلال تھی مگر حرام ہوئی ہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 خاص وصیتیں فرمائی ہیں، 10 خاص چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ان کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، خدشہ ہے رزق کہاں سے ملے گا، کھائیں گے کہاں سے، رزق تو ہم نے دینا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا، اور ویسے بھی کسی آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا کہ ان کے سر پہ کوئی نہیں تو منمانی کر لو۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، اور صرف صراط مستقیم پر چلنا۔ یہ 10 خاص وصیتیں فرمائی ہیں کہ ان کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں 2 بہت بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم دائمی، ابدی اور ہمیشہ کا معجزہ ہے، ہمیشہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت دی ہے، انسان کو عزت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بھائی چارہ قائم کیا ہے، رشتے قائم کیے ہیں، خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمتیں ذکر فرمائیں کہ اس کا شکر کرو۔ نمبر 1، قرآن کریم تمہیں دیا ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، انسانیت کی عظمت عزت دی ہے، تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی چارے کا بیان ہے جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے کچھ خاص اہداف اور ٹارگٹ ہے، اس کو سمجھو۔ ایک اس کا بہت بڑا ہدف یہ ہے بے حیائی پھیلاؤ۔ بے حیائی کہاں سے ہے؟ انسان کو ننگا کرو، اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ لہذا تم اپنے لباس کا بہت زیادہ خیال کرو، لباس کا بہت زیادہ خیال کرو۔ اس لیے ہمیں مصنون لباس پہننے کا خیال کرنا چاہیے۔ خواتین کو پردے کا بہت خیال کرنا چاہیے، اپنے جسم کو پردے کے اندر چھپا کے رکھیں، محفوظ رکھیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ مشرکین کے بعض اعمال بد اور قبیح اعمال کا ذکر کیا ہے، اور ایسے عجیب لوگ ہیں طواف ننگا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ بے حیائی کے کام کہ اللہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی ان کی گندی عادت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس دین میں جو انسان کے اختیار میں ہے، وسعت سے باہر نہیں ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہمت سے جو بڑھ جائے اس کا اللہ حکم ہی نہیں دیتے، جو برداشت کر سکے اللہ تعالیٰ اسی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت سے باہر نہیں ہے، ہاں البتہ کچھ مشکل ہوتا ہے، تبھی تو عمل کرنے پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اعراف میں ذکر فرمایا ہے، ایک طرف جنت والے ہیں، ایک طرف جہنم والے ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا سچا تھا، ہمیں پا لیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ جہنم کا تھا دیکھو تمہیں بھی مل گیا ہے۔ اب یہ اعراف والے ہیں،
جن کے اعمال نیک اور بد برابر ہیں، یہ کچھ عرصہ راہ پر رہیں گے جنت اور جہنم کے درمیان، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہاں اس بارے میں توحید کے 3 اہم دلائل بیان فرمائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے کتنا بڑا قادر مطلق نے آسمان، پھر اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں اور 7واں، 7 آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمائے۔ کتنی بڑی خدا کی طاقت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کہ عرش کی وسعت کتنی زیادہ ہے، یعنی آسمان پھر اوپر عرش دیکھیں کتنی اس کی وسعت ہے، وسعتوں والا عرش ہے اور بغیر سہارے کے ہے، بغیر ستونوں کے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورج اور چاند کی تخلیق بتائی، سورج کیسے پیدا فرمایا، چاند کیسے فرمایا، کتنی بڑی یہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے اس کو چلا رہے ہیں۔ بس یہاں ایک بات ذہن نشین فرما دیں، جہاں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بیٹھے ہیں یا عرش پر قائم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور ہم اس کا معنی صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں البتہ ہمارے بعض علماء نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ مستوی علی العرش کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں، اللہ تعالیٰ کا امر عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے عرش پر بھی۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے، حکمتیں بیان فرمائیں، عبرتیں بیان فرمائی۔ وہ 6 انبیاء کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی، توحید اختیار کرنے کی توفیق دے، بری عادات سے بچنے کی، اچھی عادات اختیار کرنے کی توفیق دے، اہل باطل سے دور رہنے، اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔